Assalamualaikum ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਬੀਤੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗਬੀਤੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬੜਕੀ ਤਨ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਬੜਕੀ ਤਨ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ کہ عورت کسی کی سمجھ کیوں نہیں آتی، پہیلی کیوں بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ٹاپک تے میں وضاحت کرنی سی۔ عورت کا جو چیپٹر میں نے شروع کیا تھا، میں اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں عورتوں کی عزت اور عورتوں کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، یا عورتوں کا عالمی دن کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ سوال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد حضرات کیوں کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا مشکل ہے۔ عورت کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے یہ بھی کہتے ہیں، لیکن عورت کا سب سے پہلا رشتہ مرد کے ساتھ میاں بیوی کا اس زمین پہ آیا تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ عورت کو سمجھنا میرے خیال سے بہت آسان ہے۔ اگر عورت ایک نازک کلی کی طرح، ایک شاعر نے کہا ہوا ہے، چوئی موئی کی طرح اسے تشریح دیا جاتا ہے، اور ستاروں کی طرح اسے کہا جاتا ہے، اور ہواؤں کے جھونکے کی طرح اسے کہا جاتا ہے، شاعر اسے کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مرد حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نازک کلی کی، ایک شاعر کی شاعری کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ میں بس یہی بتانا چاہ رہی تھی۔ میں نہ عورتوں کے عالمی دن پہ ڈسکس کروں گی، نہ عورتوں کی اہمیت پہ، نہ عورتوں کی عزت پہ۔ میں صرف یہ ڈسکس کروں گی کہ مرد اس طرح نہ کہا کریں کہ عورت کو سمجھنا مشکل نہیں۔ عورت کو سمجھنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ۔ اگر آپ اپنے گھر میں پودے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی گاڑی کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی عورت کو بھی اہمیت اور اس کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی عورت کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی گھر میں الیکٹرک چیز رکھی ہو تو اس کی ریپیرنگ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت کے بعد اس کی ریپیرنگ کروانی پڑتی ہے، لیکن عورت کو ریپیرنگ کی نہیں، آپ کے پیار کی ضرورت